ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ شادی کا وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی 12ویں شب یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز عشاء دو رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیے، 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پھر تمام نوافل اور درودوں کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ایصال ثواب کیجیے، اور اپنے پروردگار کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وسیلے سے عاجزی کے ساتھ ہو سکے تو روتے ہوئے کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجیے، انشاءاللہ اگلے رمضان شریف سے پہلے مراد پوری ہوگی۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ روزہ کسی بھی طرح کا ہو، وہ رمضان کا روزہ ہو، نفل کا روزہ ہو، منت کا روزہ ہو، اگر کسی نے توڑ دیا تو بہر صورت اب کفارہ دینا پڑے گا۔ جی نہیں، یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ درست مسئلہ کہ رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں، جیسے شعبان میں روزے رکھے جاتے ہیں، رجب میں رکھے جاتے ہیں، پیر کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، جمعرات کے دن رکھا جاتا ہے، یا منت کا روزہ ہو، اگر وہ توڑ دیا جائے تو بلا وجہ توڑنا گناہ ضرور ہے، لیکن بقایا روزوں کے توڑنے کی وجہ سے کفارہ لازم نہیں آتا، صرف ان کے بدلے قضا رکھنی پڑتی ہے۔ جہاں تک بات ہے رمضان کے روزے کے توڑنے کی، تو رمضان کے روزوں کو توڑنے کے تعلق سے 2 قسمیں بنتی ہیں۔ کچھ ایسے افعال ہیں اگر ان کے ذریعے روزہ توڑا جائے گا تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوگا، اور کچھ ایسے افعال ہیں کہ ان کے ذریعے اگر روزہ توڑا جائے گا تو کفارہ تو نہیں ہوگا، صرف قضا رکھنی پڑے گی۔ اور اس طرح کے جو کام ہیں ان کو تفصیلی طور پر فیضان رمضان، بہار شریعت جیسی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ان کا مطالعہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مغفرت کا سامان، جسم کی زکوٰۃ۔ شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ مغفرت کا سامان، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما۔ تو ابھی بھی کیا آپ اعتکاف میں؟ نہیں، اس مرتبہ اعتکاف میں نہیں ہے، یہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے رمضان میں فرسٹ ٹائم یہاں پر آنا ہوا ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ اعتکاف کیا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ جب میرا معاملہ ہوا تو اس کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ کاش وقت پر قدر کر لی جاتی، تو میں اسی نیت سے 24 گھنٹے یہاں پر گزارنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کاش
جو ہے پیر صاحب کی نظر کرم ہو جائے۔ آج صبح ہی عمران بھائی کا بیان ہوا، انہوں نے خوف خدا کے بارے میں اتنا کچھ بتایا کہ ہمارے تو لرزے طاری ہو گئے کہ ہم لوگ کس قدر غافل ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور بھی انہوں نے خوف خدا کے بارے میں بتایا۔ بیان سے یہ سیکھا کہ اگر بندے کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو تو بندہ نماز کی طرف بھی جاتا ہے، روزے رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دوسرے کا بندہ حق نہیں کھاتا، حق کی بات کرتا ہے، حق کو سچ بیان کرتا ہے۔ اس میں ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کے خوف میں مبتلا رہنا چاہیے، اپنے دل میں خوف خدا رکھنا چاہیے۔ نگران شورا نے جی آج بہت ہی پیارا بیان کیا ہے، انہوں نے اللہ پاک کے خوف سے میں بہت زیادہ ڈرایا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اور آج کل اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہم روتے نہیں، اور جو دنیاوی پریشانی ہے اس سے ہمارے آنسو نکل آتے ہیں۔ آج نگران شورا نے جو بیان کیا، تو جب میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو کہ لوگ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، ایسی کیفیت بہت کم ہوتی ہے۔ میں آج سے 2 ماہ پہلے آیا تھا 3 دن کے قافلہ میں، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جو میں نے اپنے 33 سال پچھلے گزارے وہ برباد کر دیے ہیں۔ مجھے یہاں سے میں نے ایک نیت کر لی کہ میں نے انشاءاللہ عز و جل دوبارہ باب المدینہ کراچی میں آنا ہے اور اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنانا ہے دین کی مد میں۔ بابا کے انداز ہی نرالے ہیں، ہر مذاکرے میں کوئی نہ کوئی بات نئی سیکھنے کو ملتی ہے۔ نگران شورا کا ماشاءاللہ بیان زبردست صبح فجر کے بعد جو ہوتا ہے اس میں بہت الحمدللہ ایک روحانی اصلاح ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا امیر السنت کی تربیت ملتی ہے، اور اس میں احتیاطیں، اس میں باریکیاں، اس میں فرض علوم، اس میں جو ہے ان کے تجربات سے ہمیں بہت کچھ، ان کی تجربات جو ان کی ہوتے ہیں نا اس کی روشنی میں وہ جو ہمیں مدنی پھول دیتے ہیں نا، مدینہ مدینہ اور مدینہ مدینہ۔ اس سے پہلے جسٹ مجھے بزنس کرنا آتا ہے اور وہ میں نے بزنس چھوڑ دیا، اب اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ نیکیوں کا بزنس کرنے کے لیے میں دوبارہ یہاں پہ تشریف لایا ہوں، اور ابھی الحمدللہ میرے یہاں سے آنے کے بعد میں نے 1 سال کا بھی قافلہ کرنا ہے اور درس نظامی کا انشاءاللہ میری زندگی رہی تو کورس بھی کرنا ہے۔ قال امیر السنت نے غیبت کے متعلق بیان فرمایا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، غیبت بہت بری چیز ہے، اس سے لوگوں کے درمیان فساد پیدا ہوتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ نیت لے کر آیا کہ علم دین سیکھیں گے اور باپا جان کی زیارت کریں گے، ایک ولی کلندر کی زیارت کرنا بھی تو ثواب کا کام ہے نا۔ بس جیسے جیسے رمضان گزرتا جا رہا ہے بس دل پہ دھڑکن عجیب سی محسوس ہو رہی ہے۔ شہر احمد گزر گیا، وہ بھی غفلت میں گزر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت جو ہے وہ تشریف لے جا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکے۔ پتہ نہیں نیکیاں کمائی یا نہیں کمائی، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے نہیں ہوا، اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل شعبے سے تو میں حضور تاجر ہوں، تو آپ کو پتہ ہے رمضان سیزن ہی ہوتا ہے تمام تاجرز کا ہی، تو الحمدللہ 10 دن کے لیے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پرسوں اتوار کی فلائٹ ہے میری واپسی کی، تو نیت یہی تھی کہ پہلے 10 دن باپا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا جائے۔ بہت ساری غلطیاں کی ہیں ہم نے بھی، تو انشاءاللہ یہاں سے واپس جا کے معافی ہم مانگیں گے والدین سے۔ جو مرشد کی صحبت میں ہے وہ کہیں پر نہیں ملے گا ہمیں، بس مرشد کا دیدار ہی جو ہے نا بہت کچھ ہے ہمارے لیے۔ یہاں پر سنتیں، آداب اور اٹھنا بیٹھنا اتنا تو احسن طریقے سے سمجھایا جاتا ہے الحمدللہ نا، تو دنیا کا کونا کونا گھوم کر کوئی بھی دیکھے نا تو ایسی بہار کہیں نہیں ملے گی۔ میں الحمدللہ آج جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں یہ مدنی چینل کی ہی برکت کے ہیں کہ مدنی چینل سے ہی الحمدللہ مرشد ملے، اور مدنی چینل سے ہی الحمدللہ امامہ شریف، داڑھی مبارک، سب کچھ یہ الحمدللہ مدنی چینل کا فیضان ہے۔ نگران شورا کا جب بیان ہوتا ہے نا، ہم الحمدللہ ہمیں نیند ہوتی ہے ہمیں نا، وہ بھی ہماری ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی نگران شورا کا بیان ہے صبح کا، الحمدللہ بہت ہی جو ہے نا لطف ملتا ہے ہمیں، اور اپنے گناہ ایسے یاد آ جاتے ہیں جیسے کہ آج ہی ہم نے گناہ وہ کی ہے، سارے اسکرین کی طرح ہمارے آنکھوں کے آگے پھرتے ہیں، گردش کرتے ہیں جب نگران شورا بیان فرماتے ہیں۔ شورا کا بیان تو ماشاءاللہ ایسے تھے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور کل تو ماشاءاللہ اس طرح کا بیان کرا تھا کہ ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ 12 ماہ کے قافلے میں یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ۔ فجر کی نماز کے بعد نگران شورا کا بیان، وہ بیان کے الفاظ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھا دل پہ اٹیک کرتے ہیں کہ بس اب بدلنا ہے خود کو، اور انشاءاللہ بہت کچھ بدلا ہے ماشاءاللہ۔ وہ ہمارا سکون ہے، ہمارے دل کا چین ہے، تو ہم دعا گو ہیں اظہر صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی سے لمبی زندگی عطا کرے۔ الحمدللہ اب تک ایک قرآن پاک مکمل کیا اور دوسری مرتبہ 10 پارے ہو گئے الحمدللہ، اور جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کیا اور ایک قرآن پاک مکمل اور دوسرے 10 پارے
میں اس کا ثواب امیر اہل سنت کو پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اعتکاف کی نیت دل میں کر چکے تو اب جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر مسجد کے اندر داخل ہوں تو دوبارہ نیت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی میں نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اب افطاری سامنے آ گئی، مسجد میں اعتکاف کی نیت نہ تھی تو جائز نہیں ہے، لہذا نیت کر لیجئے اعتکاف کی اور اب افطار کر لیجئے، کھائیں پئیں، کوئی حرج نہیں۔ تاہم بہتر یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیے جائے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اب کھائیں پئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے آج کی 1444 سریجے کے رمضان شریف کی 11ویں شب کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 11۔ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابھی ماشاءاللہ تاثرات سنے میں نے، اس میں 2 باتیں عرض کرنی تھی۔ ایک عیسائی بھائی نے یہ کہا کہ میں گھر جا کر جب اعتکاف سے فارغ ہو کر جو غلطیاں کی ماں باپ سے ان کی معافی مانگوں گا۔ تو مشورہ یہ کہ اگر آپ کو واقعی پتہ ہے کہ کوئی نافرمانی ہوئی ہے تب تو گھر کس نے دیکھا ہے، زندگی ہے کیا بھروسہ ہے۔ تو اگر آپ کراچی کے باہر کے ہیں یعنی ابھی کراچی والا تو ابھی بھی گھر جا سکتا ہے نا، تو آپ موبائل فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے فوراً رابطہ کر کے ماں باپ کو راضی کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ ٹائم یہ دیر لگ جائے گی، زندگی کا نہ ان کے بھروسہ نہ آپ کی بھروسہ نہ میری بھروسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ نگران شورا کے بیانات سے چوٹ کھانے کے تذکرے ماشاءاللہ سنے میں نے، تو یہ کہ تبدیلی، اب جیسے داڑھی نہیں ہے تو پوری داڑھی آ جائے گی، چھوٹی ہے تو پوری ہو جائے گی، نماز میں کمزوری ہے تو نماز میں کمزوری یہ زندگی بھر کے لیے اب دور ہو جائے گی، امامہ شریف سج جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی کوئی ساتھ میں نیتیں بھی کرتے ہیں نا تاثرات میں کہ بس اب میں ہوں اور میری دعوت اسلامی ہے۔ آج تک میں دور رہا، اب میں متاثر ہو گیا ہوں بیان سے، مجھ پر اثر پڑ گیا ہے، تو انشاءاللہ بس میں دین کا کام دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے
रह कर करूँगा। 12 दीनी काम है दावत इस्लामी के मखसूस में ये करूँगा, मैं नेक अमाल के मुताबिक बस अब ज़िंदगी गुजारूँगा। अब बहुत हो गया, नफ्स और शैतान ने मुझे बहुत इधर उधर घुमाया, अब मैं हूँ और दावत इस्लामी है। मैंने इस तरह की कोई तासुरत में नियतें भी करवाते जाएं या करते जाएं, दिल के इरादे हों तो खाली खाली खोटे खोटे वादे नहीं करने इंशाअल्लाह। हम लोग जो बयान या जो भी ये मेहनत करते हैं या जो इतनी मतलब वो जो भी हिसाब किताब है, तो हम अच्छे बनना चाहते हैं, नेक बनना चाहते हैं, हमारे ईमान की भी हिफाजत हो, हमारा अकीदा भी सलामत रहे, दुरुस्त रहे, और हम इधर उधर भटकने के बजाय मदीने के रास्ते पर बस चलते रहें, मदीने वाले की सुन्नतों पर चलते रहें। इस तरह की कोई अच्छी अच्छी नीयतें हो ना। दावत इस्लामी का मकसद क्या है? ईमान की हिफाजत हो, है ना, और नेक आमाल करें, गुनाहों से बचें। आखिरत की तरफ ये सफ़र है और हमारी मंजिल वाया मदीना जन्नतुल फिरदौस आका के कदमों में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्या किया आपने? प्यास लग रही थी, पानी पिया। क्यों, आज आपने रोजा नहीं रखा? आपने तो सहरी भी की थी। अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो याद ही नहीं रहा मेरा रोजा था, मैंने भूले से पानी पी लिया। चले कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। कैसी बात कह रहे हैं भाईजान? मेरा रोजा टूट गया और आप कह रहे हैं परेशान ना हो? रोजे की हालत में पानी पीने से रोजा टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा भूले से किया, यानी पानी पीते वक्त या खाना खाते वक्त उसे याद नहीं था कि उसका रोजा है, तो ऐसी कंडीशन में रोजा नहीं टूटता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दिल नहीं मान रहा। क्या आप मुझे तसल्ली देने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे? नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वाकई भूले से कुछ भी खाने पीने से रोजे पर फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो हम एक काम कर लेते हैं, हम अमीर अहले सुन्नत से मालूम कर लेते हैं, उनकी बात पर तो आपको यकीन आ जाएगा ना। जी बिल्कुल, अमीर अहले सुन्नत की बात पे यकीन नहीं करूंगा तो फिर किसकी बात पे यकीन करूंगा? प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या रोजे की हालत में अगर भूले से कुछ खा पी लिया जाए तो रोजा नहीं टूटता? माशाअल्लाह, भूले से कोई पानी पी ले रोजे में या पेट भर के खाना खा ले तब भी उसका रोजा नहीं टूटता। यहाँ तक कि जो देख रहा है यानी रोजे में किसी को खाते पीते, तो इसको याद दिलाने की सूरतें हैं, इसको याद दिलाना वाजिब है कि तुम्हारा रोजा है। और अगर वो है कमज़ोर, ये पूरा रोज़ा, ये रोज़ा पूरा नहीं कर सकेगा, तो इसलिए ये खा पी लेगा तो रोज़ा भी नहीं टूटेगा और ये इसको ताकत भी आ जाएगी रोज़ा बर्दाश्त करने की। तो ऐसी सूरत में बताना वाजिब नहीं है। इसको अल्लाह खिला पिला रहा है, इसका रोज़ा भी हो जाए और ये खा पी भी ले। ये इस्लाम ने हमें आसानियाँ दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि जैसे कि शोहर अपनी बीवी का नाम लेके उसको पुकारता है और बीवी भी शोहर का नाम लेके उसको पुकार सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। शोहर का नाम बीवी ले पुकारे इस नाम से, तो ये अच्छी बात नहीं है। पहले तो खैर बहुत हया का यानी हया की जाती थी, शोहर का नाम औरत नहीं लेती थी। अब तो खैर बिला झिझक दोनों एक दूसरे का तस्करा अवाम के सामने कर रहे होते हैं, आसरा नहीं करते। और शोहर का नाम के साथ बीवी अपना नाम ज्वाइन करती है। नाम लेते वक्त यानी क्या, अपना नाम लेते वक्त शोहर का नाम लेती है, पर जब से शादी की बाप को भूल गई। पहले डॉटर ऑफ फुला थी ना, अब वाइफ ऑफ फुला हो गई। शरन जायज़ है, बल्कि अब तो कानूनी ऐसे मसाइल हैं कि फार्म वगैरह जो भरे जाते हैं इनमें भी शोहर का नाम लिखा जाता है। शादी वालियाँ जो होती हैं इनका बाप को भी याद रखना चाहिए। पहले तो किसी ने यहाँ तक चुटकुला भी बना लिया था कि शोहर का नाम लेती ही नहीं थी औरतें,
इतना मतलब शर्माती थी। और वो मशहूर ये कर दिया था किसी ने कि शोहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है। ये भी सर गलत बात है, ऐसा भी नहीं है। तो एक चुटकुला यूँ किसी ने गढ़ा था कि वो कि किसी के शोहर का नाम औरत के वो रहमतुल्लाह था, तो जब नमाज में सलाम फिरती तो वो अस्सलामु अलैकुम मुन्ने के अब्बा, इस तरह सलाम फिरती थी। रहमतुल्लाह बोलूँगी तो वो निकाह न टूट जाएगी मेरा। ये चुटकुला किसी ने गढ़ा होगा, यकीनन गढ़ा होगा, वो गलत है, ऐसा नहीं है, निकाह नहीं टूटता। ताम ये कि वो एक इस तरह का हया का दौर था, शोहर का नाम लेते हुए शर्माती थी। अब जो भी आपके सामने, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। আমার নাম মোহাম্মদ আনোয়ার আতারি, বাংলাদেশ ঢাকা থেকে বলতেছি। আমির আহলে সুন্নতের নিকট আমার প্রশ্ন হলো যে ইস্তেখারা বলতে কি বোঝায়? इस्तिखारा से मुराद है कि अल्लाह ताला से किसी काम में मशवरा चाहना कि भाई ये करूं कि नहीं करूं। इस्तिखारे के माना है खैर मांगना, खैर माने भलाई, भलाई मांगना या किसी से भलाई का मशवरा करना। क्योंकि इस दुआ और नमाज में बंदा अल्लाह पाक से गोया मशवरा करता है कि फुला काम करूं या ना करूं, इसीलिए इस्तिखारा करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सारे कामों में इस्तिखारा इस तरह सिखाते थे जैसे कुरान की सूरह सिखाते थे। बुखारी शरीफ की हदीस। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरफूअन रिवायत है कि जो इस्तिखारा करेगा नुकसान ना उठाएगा, जो मशवरा करेगा वो शर्मिंदा ना होगा, जो दरमियानी खर्च रखेगा वो फ़कीर ना होगा। तबरानी मिरकात। जब मज़ीद बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 4 शख्स 4 नेमतों से महरूम ना होंगे। शुक्रगुजार बंदा ज़्यादत ये नेमत से महरूम नहीं होता, तौबा करने वाला बंदा कबूलियत से महरूम नहीं होता, इस्तिखारा करने वाले खैर यानी भलाई से महरूम नहीं होता, मशवरा करने वाला दुरुस्ती से महरूम नहीं होता, महरूम नहीं। ये मेरा जिल्द 7 पेज नंबर 145 से कुछ अल्फाज के रद्द बदल के साथ मैंने बयान किया। सल्लु अलल हबीब। मेरा सवाल हज़रत साहब से ये है कि वज़ू में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना कैसा है? अब बिला ज़रूरत पानी ज़ाया करना वज़ू में, गुस्ल में और वैसे आम हालात में भी गुनाह है, यानी जिसको ज़ाया करना कहते हो, ज़ाया कर रहे हैं। अब यहाँ तक कि वज़ू में बहार शरीयत में तो ये लिखा है कि नाक में पानी चढ़ाने के लिए आधा चुल्लू, इसको चुल्लू बोलते हैं, आधा चुल्लू काफ़ी है। तो पूरा चुल्लू भरेंगे तो इसराफ आधे। अब हमारे यहाँ तो नल खोलते हैं तो 10 चुल्लू का पानी गिरे तो फिर जाकर चुल्लू या नाक तक पहुँचे, बहुत पानी गिराते हैं। इसकी वजह से पानी की शॉर्टेज, बिजली बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं बिला ज़रूरत, इसकी वजह से बिजली की कमी। अब वो गैस भी शायद बेतहाशा